والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھ لیجیے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بتمام ملک اللہ۔ اللہ پاک ہمارے اس ادارے کے تمام منتظمین اور سٹاف ممبران اور طلباء کو اس محفل کی برکتیں عطا فرمائے۔ چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میلاد شریف کا مہینہ ہے، میلاد، اور میرا جہاں بھی جانا ہوتا ہے تو میں میلاد کے ساتھ مقصد میلاد ضرور ڈسکس کرتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے خود اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر فرمایا، اور قرآن پاک میں 3 الفاظ ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے، جاء، ارسل، بعث۔ ان میں حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کو بیان کیا۔ جاء معنی ہوتا ہے آنا، ارسل کا معنی ہے بھیجا، بعث کا معنی ہے مبعوث کیا۔ یہ تینوں حضور علیہ السلام کی آمد کا بیان ہے۔ تو آپ جو ذکر میلاد کر رہے ہیں، حضور علیہ السلام کی آمد کا ذکر کر رہے ہیں، تو یہ اللہ پاک جل شانہ نے خود خالق ہو کر، مالک ہو کر قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 اللہ پاک ارشاد فرمایا، اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں سے بھی ہے کہ مجھے اسپیشلٹی کچھ بیان کرنی ہے ایک پیغام کے لیے، اس کو اس میں بھی ساتھ ایڈ کر لیجئے گا، کیونکہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسپیشلٹی، آپ کی خصوصیات، اس میں بھی جانا ہے تھوڑی دیر۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ۔ ارشاد ہوا لَقَدْ جَاءَكُمْ، تحقیق آ گئے تمہارے پاس، رسولٌ، وہ شان والے رسول، من انفسکم، اس میں نسب بیان ہوگا، پہلے آمد کو بیان کیا، پھر نسب کو بیان کیا، پھر امت سے محبت کو بیان کر کے رؤوف الرحیم کے ساتھ حضور علیہ السلام کے اوصاف کو بیان کر دیا، اور ایسے ہی اجتماع کو، ایسی محفل جس میں یہ بیان ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا، آپ کے نسب کا، آپ کے اوصاف کا، جس میں یہ بیان ہو، اس کو میلاد کہا جاتا ہے۔ اور اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا کہ اس آیت میں اللہ پاک نے مکمل میلاد بیان کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو بھی بیان کر دیا، آپ کا نسب بھی بیان کر دیا، اور آپ کے اوصاف و کمالات کو بھی بیان کر دیا۔ پھر اسی طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کو بیان کرتے ہوئے اللہ پاک جل شانہ نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 میں آپ کا ایک کمال کا وصف ساتھ بیان کیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ پھر اللہ پاک نے سورہ نساء کی آیت نمبر 170 میں
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کو بیان کیا، فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم، اے ایمان والے، اے لوگو، یا ایھا الناس، اس کی تفسیر میں لکھا ہے کبھی ہو کہیں ہو تمام لوگوں سے خطاب ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم، آ گئے تمہارے پاس، اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پھر بیان کی، قد جاءکم رسول من ربکم بالحق، حق کے ساتھ، اور فآمنوا خیرا لکم، ان پر ایمان لاؤ، تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 174 میں اللہ پاک نے آمد رسول کو بیان کیا، فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 15 میں اللہ نے بیان فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 45، 46 اور 47 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 8 اور 9 میں اللہ نے ارشاد فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ آمد رسول کو بیان کرتے ہوئے اللہ پاک فرماتا ہے سورہ فتح کی آخری آیتوں میں، فرمایا ھو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ محمد رسول اللہ۔ پھر اللہ پاک نے سورہ فرقان میں، سورہ سبا میں آمد کو بیان کیا اور فرمایا ھو الذی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہیں فرمایا هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، اور کہیں ارشاد ہوتا ہے هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى، اور کہیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو بیان کرتے ہوئے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اور اس آیت میں اللہ پاک نے آمد کے ساتھ مقصد کو بھی واضح کر دیا، رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اب اللہ پاک اپنے محبوب کی آمد کو بھی بیان کر رہا، اوصاف بھی بیان کر رہا، کمالات بھی بیان کر رہا، پھر آمد کا مقصد بھی بیان فرما رہا۔ آج ہمارے دور میں ایک المیہ یہ ہے کہ ہم لوگ غیروں کے طور طریقے اور تہذیب و تمدن کو جو ہے وہ ترقی کے نام پر ہم نے یہ سمجھا کہ شاید یہ تہذیب و تمدن اپنانا ترقی ہے، شاید ان کے طور طریقے اپنا لینا ترقی ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو اس کنسپشن میں ڈالا گیا کہ بے حیائی کو ترقی سمجھ کے اور طرح طرح کے عجیب و غریب قسم کے انداز اختیار کر کے یہ سمجھنے لگے کہ ہم لوگ ایڈوانس ہو گئے، ہم لوگ ایجوکیٹڈ کہلائیں گے، ہم لوگ ایڈوانس لوگ کہلوائیں گے، ہم لوگ جو ہے وہ ترقی یافتہ کہلائیں گے۔ بے حیائی کو ترقی سمجھ کر یہ غیروں کے طور طریقے اپنانے لگے، جبکہ اللہ پاک جل شانہ نے قرآن پاک میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بہترین نمونہ ہے، ان کی سیرت کو بیسٹ رول ماڈل قرار دیا۔ مجھے جرمنی یا فرانس کا وہ یاد آ رہا ہے بندہ جس نے سوال کیا تھا، نان مسلم تھا، ہم نے اس کو اسلام کی دعوت دی، اس نے سوال کیا why we have to follow محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور مجھے تشویش اس پر زیادہ اس وقت ہوئی جب ایک یونیورسٹی میں ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے کہا یہی بات کہ آپ لوگ ہمیں پابند نہ کریں کہ دین ہے، اسلام ہے، قرآن ہے، I have to decide what I have to do, where I have to go۔ میں پڑھا لکھا بندہ ہوں، مجھے خود فیصلہ کرنے دیں، پابند نہ کریں کہ یہ قرآن ہے اسی پر عمل کرنا پڑے گا، پابند نہ کریں۔ یہ بے باکی کی سوچ ہے۔ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس نے اصول و ضوابط کے ساتھ ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، مکمل ضابطہ حیات قرآن ہمیں دے کے بھیجا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل و اکمل بنا کے ان کو رول ماڈل بنایا ہے۔ تو اگر یہ سوال کبھی ذہن میں پیدا ہو why we have to follow محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اپنے دل پہ نقش کر لیں یہ بات
because he is the single personality in the universe who is able to be followed now. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بنایا ہی ایسا ہے کہ ان کو فالو کیا جائے. ان کو صورت میں، سیرت میں، کردار میں، اخلاق میں رب کائنات نے بے مثل و بے مثال بنا کے بھیجا. اگر کرائیٹیریا کمال کا یا فالو کرنے کا، کیونکہ ہمیں کئی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جناب آپ دعوت اسلامی والے، آپ مدنی چینل والے لوگوں کو محدود کر دیتے ہیں، اب مذہبی لوگوں کو ترقی نہیں کرنے دیتے. اگرچہ میرا بیسیکلی تو میں اسٹوڈنٹ لائف سے نکلا، ٹیچنگ سے وابستہ ہوا، میری مطلب کوئی ایسی فیلڈ مدرسہ یا مسجد تو رہی نہیں، لیکن چونکہ حلیہ ایسا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ مذہبی لوگ ہیں تو آپ لوگ جناب لوگوں کو ترقی نہیں کرنے دیتے. I have been a student of economics. میں اسٹیٹ میتھ اکنامکس کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں. اکنامکس کے ساتھ میں اپنے شریعت کو، دین کو لے کے چلنے میں مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل چیز جو آج ہمارے یہاں فرق سمجھا جا رہا ہے کہ جناب مذہبی طبقہ تو ترقی نہیں کرنے دے گا، تو نوجوان کہتا ہے جناب ہم کیوں فالو کریں؟ ہم ان کو دیکھیں جو کسی مذہب کو فالو نہیں کرتے، وہ چاند پہ پہنچ گئے، وہ مریخ پہ جا رہے ہیں، وہ ترقی اتنی کر گئے. ہم ان کی ان چیزوں کو دیکھ کر متاثر ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں جب ان کے طور طریقے اپنا لیں. دیکھیں ترقی اور چیز ہے، ریسرچ اور چیز ہے. ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنے سے شریعت نے نہیں روکا، ریسرچ میں آگے بڑھنے سے ہمیں اسلام نے نہیں روکا، ہمیں تعلیم و ترقی میں اسلام نے آگے بڑھنے سے نہیں روکا، چاند پہ جانے سے اسلام نے نہیں روکا. اصل پرابلم ہے بے حیائی کے ساتھ، بے حیائی اور بے باکی کے ساتھ ہم جو چلنا چاہ رہے ہیں. ہم نے اپنا وقار بھی کھو دیا، ہم نے اپنا اصل راستہ بھی کھو دیا، ہم نے اصل ترقی کی جو ہے وہ سیڑھیاں بھی چھوڑ دی. ہم بے حیائی کو ترقی سمجھ کے اس کے راستے پہ چل پڑے. اگر کمال کا کرائیٹیریا یہ ہے کہ جناب وہ چاند پہ پہنچ گئے، ہم چاند پہ جانے کا انکار نہیں کر رہے، چاند پہ جانا چاہیے، مریخ پہ جانا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، مگر اگر یہی کرائیٹیریا ہے کمال کا تو پھر چاند پہ جانا کون سا کمال ہے؟ چاند کو انگلی کے اشارے سے ٹکڑے کرنے والے مصطفیٰ کا کمال نظر نہیں آتا. پھر اگر فالو کرنے کے لیے یہی کرائیٹیریا رکھا جائے کہ جناب آپ دیکھیں، میں ڈاکٹرز کا ایک اجتماع تھا، ایک ڈاکٹر صاحب نے یہی بات کی، ذرا آپ لوگ جو ہے نا وہ لڑکوں کو تھوڑا اوپن مائنڈڈ چلنے دیں، ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر پابند نہ کریں. لیکن ان کو کوئی سختی یا زبردستی تو ہے ہی نہیں. الیاس قادری صاحب کو ہم نے دیکھا ہے، یہ انہوں نے مکہ دکھا دکھا کے تو کسی کو نمازی بنایا نہیں، مدینہ اور مکہ دکھا دکھا کے نمازی بنا رہے، محبت دے رہے. کہا جناب آپ ان کو پابند نہ کریں لڑکوں کو نماز کی اور شریعت کی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی. اور یہ اب دیکھو نا یار، یہ وہ لوگ جو کسی مذہب کے نہیں پیروکار، وہ لوگ کتنی سرجری میں آگے نکل گئے، ٹیکنالوجی میں آگے نکل گئے، کتنی ریسرچ میں آگے نکل گئے. آج آنکھ کھولے بغیر آنکھ کا آپریشن کر لیتے ہیں، سسٹم بڑا جدید آ گیا، سرجری کا نیا نظام آ گیا. آپ 5ویں صدی کی باتیں کرتے ہیں، 21ویں صدی میں دنیا چاند پہ پہنچ گئی. آپ کچی مسجد نبوی کے دور کی باتیں کرتے ہیں. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب چلیں آپ آج ہم یہی بات کر لیتے ہیں، 21ویں صدی میڈیکل سائنس کے عروج کا دور ہے. ہم ان تحقیق اور ریسرچ کی مخالفت نہیں کرتے، ہم ان کو اختیار کرتے ہیں، ان میں اور بیوٹیفائی کرنا چاہتے ہیں اس کو. لیکن اگر میں کسی مریض کو لاؤں جس کی آنکھ میں سریا یا لوہا لگ گیا، ہم نے وہ سریا کھینچا، آنکھ باہر آ گئی، نکلی آنکھ میں لے کر آؤں اور کہوں ڈاکٹر صاحب کوئی دوائی ایسی لگاؤ آنکھ فوراً جڑ جائے اور یہ بندہ دیکھتا ہوا واپس جائے گھر، از اٹ پاسبل؟ کہتے نہیں، امپاسبل. 21ویں صدی میڈیکل سائنس کے عروج کے دور میں سے ہم چل رہے ہیں. میں نے کہا پھر میں آپ کو 5ویں صدی کا ایک آپریشن بتا دیتا ہوں. 5ویں صدی کی آپ کہتے ہیں باتیں کرتے ہیں، آپ جدید تقاضوں کو دیکھیں. میں نے کہا کتنا کو عروج پا لیا ہم نے، ہم اس کا مخالف نہیں ہے، یہ بات سمجھ لیں، بار بار میں دہرا رہا ہوں، یہاں بھی دہرا رہا ہوں، اس کو نیگیٹو نہ لیجئے گا. لیکن ترقی کتنی بھی کر لی ہم نے، لیکن آپ کہتے ہیں 21ویں صدی میں ہم آنکھ کھولے بغیر آپریشن کرتے ہیں. میں ڈاکٹر صاحب میں نے تو دوائی کی بات کی ہے، لیکن میں 5ویں صدی کا ایک آپ کو آپریشن بتاتا ہوں. صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے، جنگ احد میں حضرت قتادہ کی آنکھ میں تیر لگا، تیر کھینچا، آنکھ باہر آ گئی. یہ نکلی آنکھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لائے تھے.
اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگا کے آنکھ جوڑ دی. راوی کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ آنکھ میں تیر لگا بھی تھا کہ نہیں لگا تھا. ابھی تو میں نے ڈاکٹر صاحب دوائی کہا ہے, ابھی یہ کہا نہیں کہ یہ لگا کے جوڑ دو. ہم 21ویں صدی میں بھی اتنی ترقی کے بعد بھی ابھی وہاں نہیں پہنچے جہاں میرے محبوب کریم کا لعاب دہن کام کرتا ہے. ہمارے پاس کوئی ایسی ٹیکنیک نہیں ہے کہ ہم ارتھ کو روک لیں. زلزلہ روکنے کی کوئی ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے, لیکن ہم اس نبی کے امتی ہیں جن کو اللہ پاک نے ایک کمال عطا کیا. صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے, احد پہاڑ زلزلے سے ہلنے لگا, آپ نے ٹھوکر مار کے احد کے زلزلے کو روکا. اگر کمال کا کرائیٹیریا یہی کہ سولر سسٹم آ گئے, ان کو دیکھو جنہوں نے اتنی ترقی کر لی, اتنی ایجادات کر لی. ایجادات اپنی جگہ پر ہیں, مگر فالو کرنے کے لیے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے احکام ہی دیکھنے ہیں. ہم ریسرچ میں آگے بڑھیں, ٹیکنالوجی میں آگے بڑھیں, ان کی ریسرچ کو لے کر اپنی ریسرچ اور آگے لے کر آ جائیں. ریسرچ کو لینے میں, ٹیکنالوجی کو لینے میں مسئلہ نہیں ہے. آپ ریسرچ ٹیکنالوجی میں بہت آگے بڑھنا چاہتے ہیں, لیکن سولر سسٹم تک پہنچنا اگر کمال ہے تو پھر سورج کو پلٹانے والے کا کمال دنیا کو نظر نہیں آتا. اگر مصنوعی بارش برسا کے ہم کہتے ہیں جناب ہم نے بڑا کمال کیا ہے, تو شدت کی دھوپ میں ہاتھ اٹھا کے بادلوں کو برسانے اور اگلے جمعہ کو انہی برستے بادلوں کو انگلی پہ اشارے پہ چلانے والے مصطفیٰ کا کمال دنیا کو نظر نہیں آتا. اگر پھر یہی کمال کا کرائیٹیریا ہے تو پھر ہم اس نبی کے امتی ہیں جن کو اللہ پاک نے ایک کمال و مرتبہ عطا کیا ہے کہ جس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی دکھتی آنکھوں میں لگے تو آنکھوں میں شفا آ جائے. جن کا لعاب دہن حضرت عتبہ کے آبلے دار جسم پہ لگے, جسم شفا پاج کے خوشبودار ہو جائے. جن کا لعاب دہن حضرت محمد بن حاتب کے جلے ہوئے ہاتھ پہ لگے تو شفا یاب کر دے. جس کا دن کا دستے مبارک حضرت عبداللہ بن عتیق کی ٹوٹی پنڈلی پر رکھے تو شفا یاب کر دے. ہمارے پاس کوئی ایسی ٹیکنیک نہیں ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کے مردہ بچوں کو زندہ کیا. حضرت جابر کے گھر دعوت کھلا کے بکری کی ہڈیوں پر ہاتھ رکھ کے وہی بکری جو ذبح کر کے پکا کے کھلا دی تھی وہی بکری زندہ کر کے حضرت جابر کے ہاتھ میں تھما دی. ہم اس نبی کے امتی ہیں جن کو اللہ نے کمال و مرتبہ عطا کیا. کسی دلہن کو اپنا پسینہ تحفے میں عطا کر دے, پورے مدینے میں اس گھر کی خوشبو آنے لگ جائے. حضرت عکاشہ کی ٹوٹی تلوار کے بدلے لکڑی کی پھٹی تلوار بنا کے عطا کر دے. ہم اس نبی کے امتی ہیں جن کو اللہ نے یہ کمال و مرتبہ عطا کیا کہ انگلیوں کے چشمے پانی کے جاری کر دے. حدیبیہ کے مقام پر 1400 یا 1500 صحابہ تھے, صحیح بخاری میں حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کیے. راوی کہتے 1500 لوگوں نے اپنے برتن بھرے, 1,00,000 لوگ بھی ہوتے پانی ان کو بھی کفایت کر جاتا. ہم اس نبی کے امتی ہیں جن کو اللہ نے کمال و مرتبہ عطا کیا. ابو جہل کی مٹھی میں جو کنکریوں کو کلمہ پڑھا دے, جو درختوں کو چلا کے کلمہ پڑھا دے, جو شدت کی دھوپ میں کھڑے ہو جائیں تو بادل سایہ کریں, جس درخت کے سائے میں کھڑا ہو جائیں سورج جدھر بھی ہو سایہ ان پر نظر آئے. یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کو اللہ نے کمال و مرتبہ عطا کیا. اندھیرے کمرے میں جائیں تو کمرے چمکنے لگ جائیں. قرآن کہتا ہے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اللہ پاک فرماتا ہے یا معشر الجن والانس, اے جن و انسان کے گروہ, ان استطعتم اگر تم طاقت رکھتے ہو, ان تنفذوا کہ نکل جاؤ, من اقطار السماوات والارض آسمان اور زمین کے کنارے سے, اگر زمین و آسمانوں کے کنارے سے نکلنے کی طاقت رکھتے ہو فانفذوا تو نکل جاؤ. قرآن تو کہہ رہا نکلو نکلو زمین و آسمانوں کے کناروں سے, لیکن ساتھ ہی اللہ نے فرما دیا لا تنفذون نہیں نکل سکتے الا بسلطان مگر جہاں جاؤ اسی کی بادشاہت. بڑی طاقت چاہیے نا, بڑی قوت چاہیے, بڑی طاقت کے بغیر نہیں نکل سکتے نا. صلاحیتیں ایک مقام پہ آ کے ختم ہو جاتی ہیں, ہماری ٹیکنالوجی ایک مقام پہ آ کے جواب دے گی, ہمارے سیارے ایک مقام پہ آ کے رکیں گے, مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو رب کائنات نے فرمایا سبحان الذی اسرا
بعبدہ لیلا، رات کے قلیل حصے میں جو سیر کو چلے، معراج کا شرف پائیں. اللہ پاک نے سورہ نجم میں بیان کیا اس کیفیت کو. ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا فاوحی الی عبدہ ما اوحی. قاب قوسین کے مقام کو پانے والے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے قلیل حصے میں کا کنڈی ہلتی رہی، بستر گرم رہا، پانی چلتا رہا، ادھر اتنا بھی وقت نہیں گزرا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمین و آسمانوں کی سیر کر کے سدرۃ المنتہا، عرش معلی، رب کا دیدار کر کے معراج کا شرف پا کے پلٹ کر آ گئے. رات ختم نہیں ہوئی، کائنات ختم ہو گئی. جس نبی کی سیر کا یہ عالم ہے، ان کی ذات کا عالم کیا ہوگا؟ تیری صورت، تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے. رب کائنات نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صورت میں، سیرت میں، اخلاق میں، کردار میں بے مثل و بے مثال بنایا. اب قرآن پر غور کریں. تمام نبی افضل ہوتے ہیں مخلوق میں، اللہ نے نبیوں کو افضل بنایا. اب نبیوں میں کن کو اللہ پاک نے مرتبہ و مقام عطا کیا اعلیٰ؟ اب قرآن کے انداز پر غور کریں. ایک وہ انداز ہے حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، ان کو خطاب کیا اللہ نے. فرمایا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، یا نوح اہبط بسلام منا، یا داؤد انا جعلناک خلیفہ، یا اب ابراہیم قد صدقت الرؤیا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یا زکریا انا نبشرک بغلام، یا عیسیٰ ابن مریم انی متوفیک، یا موسیٰ انی انا اللہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ. قرآن کے انداز پر غور کریں. یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا داؤد، یا یحییٰ، یا زکریا، نام لے لے کے بلایا. لیکن جب آمنہ کے لال کو پکارا، ہمارے پیارے نبی کو پکارا، اب انداز بدلنا ہے خطاب کا. پہلے نام لے لے کے بلایا. انہیں بلایا تو کیسے؟ فرمایا یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر، یا ایہا الرسول، یا ایہا النبی. انہیں نام لے لے کے بلایا. انہیں القابات و اوصاف کے ساتھ پکار کے بتا دیا کہ یوں تو سارے نبی محترم ہیں، مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں انبیاء پر کیے گئے اعتراضات کو بھی بیان کیا، پیغمبروں کے جواب کو بھی بیان کیا. سلسلہ چلتا رہا. قوم کا اعتراض، حضرت نوح کا جواب، قوم کا اعتراض، حضرت ہود کا جواب، قوم کا اعتراض، حضرت موسیٰ کا جواب. قرآن میں یہ دونوں چیزیں بیان، اعتراض بھی ہے، جواب بھی ہے. قومیں اعتراض کرتی، پیغمبر جواب دیتے. ہمارے پیارے نبی پر بھی اعتراض آیا، لیکن اب جواب کا انداز بدلنے لگا. پہلے قوم اعتراض کرتی، پیغمبر خود جواب دیتے. اب قوم نے اعتراض کیا تو خالق کائنات جواب دے رہا ہے. یہ خصائص میں بیان کیا ہے، حضور کی خصوصیات ہیں. انہوں نے کہا لست مرسلا، کفار نے کہا کہ تم رسول نہیں ہو. اللہ نے جواب دیا اس لست مرسلا کا. فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. یاسین مجھے حکمت والے قرآن کی قسم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، بے شک تم ضرور رسولوں میں سے ہو صراط مستقیم پر. انہوں نے کہا معاذ اللہ مجنون ہو گئے. اللہ نے لفظ مجنون کا جواب دیا. فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. فرمایا مجھے قلم اور اس کے لکھے کی قسم، اللہ قسموں کا محتاج نہیں، نہ تو وہ کمزور ہے، نہ وہ عاجز ہے، نہ وہ بے بس ہے، لیکن بات ہے نا حبیب کی عزت و عظمت کی. اللہ فرماتا ہے مجھے قلم اور اس کے لکھے کی قسم، ما انت بنعمت ربک بمجنون، پیارے تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو. وان لک اجرا غیر ممنون، بے شک تمہارے لیے تو بے حد و بے حساب اجر ہے. وانک لعلی خلق عظیم، پیارے حبیب تمہارا تو اخلاق ہی بڑا اعلیٰ ہے. پھر ایک موقع پر وحی کئی دن تک نازل نہ ہوئی. کفار نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے انہیں مکروہ جان کر چھوڑ دیا. ودا و کلا، یہ لفظ بولے انہوں نے. اللہ نے اس لفظ ودا اور کلا کا جواب دیا. فرمایا والضحیٰ
واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. اللہ نے لفظ ودع اور قلا کے جواب میں پوری نعت مصطفیٰ کی بیان فرما دی. پیارے تمہارے رخ روشن کی قسم، زلفوں کی قسم، نہیں چھوڑا، نہیں مکرو جانا تمہارے رب نے. تمہاری ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر آئے گی. اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت قاسم کا وصال ہوا، انہوں نے کہا معاذ اللہ ابتر ہو گئے. کفار نے آپ کو ابتر کہا. اللہ نے اس لفظ ابتر کا جواب دیا. اور کیسا جواب دیا؟ فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. اے محبوب، ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. ان شانئک ھو الابتر، وہ جو ابتر ہے نا، ان شانئک، بے شک تمہارا دشمن ابتر. جڑ کٹا تمہارا دشمن، منقطع النسل تمہارا دشمن، نام و نشان مٹے گا تمہارے دشمن کا، چرچا مٹے گا تمہارے دشمن کا، ذکر مٹے گا تمہارے دشمن کا. تمہیں ابتر نہیں بنایا، تمہیں تو کوثر کا مالک بنایا ہے. یہ دنیا داری میں ہوتا ہوگا، کسی کا چرچا اس کے باپ کی وجہ سے، کسی کا چرچا اس کے بیٹے کی وجہ سے، کسی کا چرچا اس کا لیڈر کرے، کسی کا چرچا اس کا پیر یا مرید کرے، کسی کا چرچا کوئی شاعر یا ادیب کرے، کسی کا چرچا اس کا سپوکس پرسن کرے، کسی کا چرچا اس کا مشیر کرے. لیکن رب کائنات نے اپنے محبوب کے ذکر کو نہ استادوں کا محتاج رکھا، نہ شاگردوں کا محتاج رکھا، نہ پیروں کا محتاج رکھا، نہ مریدوں کا محتاج رکھا، نہ واعظوں کا محتاج رکھا، نہ خطیبوں کا محتاج رکھا، نہ شاعروں کا محتاج رکھا، نہ ادیبوں کا محتاج رکھا، نہ وزیروں کا محتاج رکھا، نہ سفیروں کا محتاج رکھا. پیارے کوئی زبان تیرا ذکر کرے یا نہ کرے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے تیرا ذکر بلند کر دیا ہے. یہ خصائص میں سے ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں بھی اللہ بیان فرما رہا ہے. ان کے دشمن کو رب جواب دیتا ہے، ان کے اوصاف بیان کرتا ہے، ان کے کمالات بیان کرتا ہے. اور اہل علم نے محبت کے 3 بنیادی اسباب لکھے ہیں. یا تو کسی کے حسن کی وجہ سے پیار ہو جاتا ہے، یا کسی کے کمال کی وجہ سے پیار ہو جاتا ہے، یا کسی کے احسان کی وجہ سے پیار ہو جاتا ہے. اہل علم نے جو بنیادی اسباب محبت لکھے ہیں، ان پر بھی اگر غور کریں تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسن کسی کا نہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے تھے ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ کأن الشمس تجری فی وجہہ. فرماتے میں نے کوئی شے حضور سے بڑھ کر حسین دیکھی نہیں، ایسے لگتا تھا کہ سورج آپ کے چہرے میں چل رہا ہے. حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کہتی ہیں مصر میں حسن یوسف کو دیکھ کر پھل کاٹنے والی اور ہاتھ کاٹ دینے والی عورتیں اگر میرے مدنی کی صرف پیشانی دیکھ لیتی، ہاتھ نہیں اپنے کلیجے چیر ڈالتی، انہیں پتہ بھی نہ چلتا. واہ واہ حسن ماہیدہ جیدی چاہت نہ چلی جاوے. وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو اللہ نے حسن میں بے مثال بنایا، اوصاف میں با کمال بنایا. اب پھر ہم جب مقصد میلاد کی طرف میں لاتا ہوں تو میں ضرور یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، کیونکہ میلاد منانا سعادت ہے. آپ نے جھنڈے لگائے ہوں گے، چراغاں کیا ہوگا، سجاوٹ کی ہوگی، محفلیں کی ہوں گی، جلوس میلاد میں شرکت کیا ہوگا، لیکن یہ ساری چیزیں اظہار محبت کی چیزیں تو ہیں. جنہوں نے شریعت کے دائرے میں رہ کر یہ کام کیے اللہ ان کو اجر دے، انہوں نے بڑی سعادتیں پائیں. مگر یاد رکھیں یہ حق محبت نہیں ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ ہم نے جناب بہت محفل کی اور بڑا گھر سجایا، گلی سجائی، ہم نے تو محبت کا حق ادا کر دیا. یہ محبت کا حق نہیں کہیں گے، اسے اظہار محبت ضرور کہہ سکتے ہیں. حق محبت کیا ہے؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. یہ آئے ہیں وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. یہ آیتیں سناتے ہیں اللہ کی، یہ پاک کرنے آئے ہیں، یہ حکمت و دانائی سکھانے آئے ہیں، یہ حق کے بندوں کو حق سے ملانے آئے ہیں. یہ اللہ پاک جل شانہ نے بھیجا انہیں کس مقصد کے لیے؟ ہم یہ سمجھ رہے کہ ہم نے نعرے لگا کے، ہم نعرے لگانے والے عاشق بنے، بڑا اچھا کام کیا. صرف نعرے لگا کے نماز پڑھے کوئی نہ، جھوٹ سے بچے کوئی نہ، ملاوٹ چھوڑے کوئی نہ، دھوکہ بازی چھوڑے نہ، حرام کاری چھوڑے نہ، وعدہ خلافی چھوڑے نہ، بددیانتی سے باز نہ آئے، یتیموں کا مال کھا جائیں، لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنے.
اب کہیں کہ جناب ہم عاشق رسول، ایسا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. ان سے محبت کا تقاضا یہ ہے ہم کسی کی حق تلفی نہ کریں، دل آزاری نہ کریں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، جو نظام لے کر آئے، ہمسایوں کے حقوق بیان کیے، رشتہ داروں کے حقوق بیان کیے، ریاست کے حقوق بیان کیے، راستوں میں چلنے کے حقوق بیان کیے، حتیٰ کہ اسلام تو میں جانوروں تک کے حقوق سکھاتا ہے. ہم اس نبی کے امتی ہیں جو نرمی، بردباری، ٹالرنس کا درس دینے والے، حلم والے، عفو و درگزر والے. بعض لوگوں نے سمجھا یہ 4-5 چیزیں ہی دین ہے، داڑھی ہے، پگڑی ہے، بھائی یہ دین اتنا سا ہے. 400 سنتیں بیان کی ہیں محدثین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیا سچ بولنا نبی پاک کی سنت نہیں ہے؟ کیا امانت داری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت نہیں ہے؟ ساری زندگی حضور نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ساری زندگی کبھی آپ نے اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا. عفو درگزر کرنا، بردباری، حلم، نرمی، مسکراہٹ، خندہ پیشانی سے ملنا، ملنساری، عاجزی، انکساری، سادگی، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں ہیں. اس کی ضرورت ہے آج معاشرے میں. آج ہمارے نوجوانوں میں خاص طور پر ٹالرنس کی بہت کمی آ گئی، عدم برداشت. گھر ماں تھوڑی سی بات کر دے، ماں کو ایسے کاٹ کھانے کو دوڑتے. والد صاحب تھوڑی سی بات کرتے، کئی دن باپ سے بات نہیں کرتے، بولتے نہیں ہیں. باپ سے ضد لگا کے بیٹھ گئے. بڑی تعداد میں نوجوان جمع ہے. میں آپ سے ضرور یہ بات کہوں گا کہ خدا را اپنے ماں باپ کی قدر کرو. یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا درس ہے. ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، اچھا سلوک کرنا ان سے. ایک تعداد ہے آج والدین کی جو پریشان ہے. بیٹا نشئی دوستوں میں ملنے لگ گیا، پھڈے بازی میں چلا گیا، لڑائیوں میں پڑ گیا، ماں کو گالیاں دے، باپ کو گالیاں دے. گھر دروازہ مار کے اب نکل کے آ جاتے ہیں نا صبح ناشتہ کیے بغیر، سارا دن ماں روتی ہے. باپ کے ساتھ تم بدتمیزی سے بات کرتے اور اکیلے میں بیٹھ کے باپ اپنے آپ کو بڑا مضبوط شو کر رہا ہوتا ہے. لیکن یہ اولاد کے معاملے میں اتنا یہ ہوتا نہیں ہے اس کا. یہ اکیلے میں بیٹھ کے رات کو روتا ہے. خدا را اپنے ماں باپ کے بڑھاپے کا سکھ کا ذریعہ بننا، کبھی ان کو دکھ دینے کا ذریعہ نہ بننا. ورنہ اس نعمت کی قدر ان سے پوچھو جن کے پاس ماں باپ نہیں ہے. اس نعمت کی قدر ان سے پوچھو. آپ کے پاس ہے نا، اس لیے آپ کو شاید قدر نہیں ہوگی. جن کے پاس نہیں ہے نا ماں یا باپ، ان سے پوچھو اس نعمت کی قدر کیا ہوتی ہے. انسان وقت روکنا چاہتا ہے، وقت رکتا نہیں ہے. میں نے اپنے والد صاحب کے کینسر کے آخری ایام دیکھے ہوئے ہیں. ایسے ریت کی مٹھی جیسے کھل جاتی ہے. وقت روکنا چاہتا ہے انسان، وقت رکتا نہیں ہے. پھر اس چہرے کو روکنا چاہتا ہے کہ نہ جدا ہو، لیکن وہ چہرہ رکتا نہیں ہے. پھر ترس جاؤ گے اس چہرے کی زیارت کو جسے دیکھنے پر مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. نہ کبھی ان کو دکھ دینا، نہ کبھی ان کو اذیت دینا، ان کو بڑھاپے میں رلانا نہ. ان کی خوشی کا باعث بنو. ان کے پاس بیٹھو، ان کے پاس بیٹھ کے پیار کی باتیں کرو، ان کو کمپنی دو، ان سے محبت کی باتیں کرو، ان کے دل کو خوش کرنے والی باتیں کرو. آپ کے پاس سوشل میڈیا کے لیے ٹائم ہے، دوستوں کے لیے ٹائم ہے، ماں کے لیے ٹائم نہیں بچا. باپ کے پاس پیار کی 2 باتیں کرنے کا آپ کے پاس ٹائم نہیں بچا. دوستوں سے ملتے ہو بڑے محبت اور بڑے گرم جوشی سے، اور باپ سے ایسے بات کرتے ہو جیسے کسی ملازم سے بات کی جاتی ہے. خدا را اس نعمت کی قدر کرو اور پھر اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے سانچے میں ڈھال کے زندگی گزاریں. کہتے نا درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. ہم زندگی گزاریں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے سانچے میں، آگے بڑھیں تحقیق میں، ریسرچ میں، ٹیکنالوجی میں. دامن مصطفیٰ چھوڑ کے نہیں، دامن مصطفیٰ تھام کے، قرآن کو تھام کے آگے بڑھے، قرآن کو لے کر آگے بڑھیں. انشاءاللہ ترقی بھی ملے گی، عزت بھی ملے گی، برکت بھی ملے گی. دنیا میں کہیں بھی رہیں. میں جرمنی گیا تو مجھے ہائیڈل پارک بیان کرنا تھا. کہتے یار وہ بڑا بے حیائی کا علاقہ ہے. میں حیران رہ گیا. ہمارے ڈاکٹر اقبال اس علاقے میں رہ کر گئے اور جا کر ہمیں کہتے رہے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ. کیوں؟ کہتے سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. جب نجف اور مدینے کی مٹی آنکھوں میں سرمے کے طور پر لگی ہو تو یہ چیزیں اپنی طرف کھینچا نہیں کرتی. آج ہم
اقوام عالم میں اپنا وقار کیوں کھو بیٹھے؟ ہم نے بے حیائی کو ترقی سمجھ کے اختیار کرنا شروع کر دیا۔ نوجوانوں، اپنے اندر وہ عشق رسول کی طاقت پیدا کریں جو انسان کو گناہ سے بچائے، برائی سے بچائے، بے حیائی سے بچائے۔ اس وقت ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، اقوام عالم میں ہمارا وقار ختم ہوتا جا رہا ہے۔ میں فرانس میں تھا، وہاں مجھے UK کا ایک لڑکا ملنے آیا تھا، اس نے آ کر ایک سوال کیا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ جب کہیں چوری ہو جائے سب سے پہلے نظر ہماری طرف کیوں اٹھتی ہے؟ کوئی 2 نمبری ہو جائے سب سے پہلے توجہ ہماری طرف کیوں جاتی ہے کہ یہ مسلمان، خاص طور پھر پاکستانی، کیوں ہماری طرف دھیان کیوں جاتا ہے؟ کہ مسلمان ایسا وعدہ خلافی کرنے والا، 2 نمبری کرنے والا، جھوٹ بولنے والا ہے، چوری کرنے والا ہوتا ہے؟ ہم اپنا وقار کھو بیٹھے دنیا کی نظر میں، باقی نظر ہماری طرف اٹھتی کیوں ہے؟ اقبال نے مدت پہلے کہا تھا کہ بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل۔ ہمارا یہ ہرن بھٹک گیا، بھول گیا۔ بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے، محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے، میں بلبل نالا ہوں ایک اجڑے گلستان کا، اور میں بھی یہ درد لے کے پھر رہا ہوں۔ اب جانتے ہیں ہم دعوت اسلامی کے مبلغین لیکچر کے، اسپیچ کے پیسے نہیں لیتے، شہر شہر سفر کا مقصد یہی ہے۔ میں جن آنکھوں میں آنسو دیکھ رہا ہوں میری کمائی یہ ہے، یہ آنسو میری کمائی ہے۔ میں بلبل نالا ہوں ایک اجڑے گلستان کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے۔ اپنے معاشرے کو سنتوں کا گہوارہ بنانے، امن کا گہوارہ بنانے میں آپ کو اپنا عملی کردار ادا کرنا ہے۔ آپ سٹوڈنٹ لائف سے نکلیں گے، ایک پریکٹیکل لائف میں آنا ہے۔ آپ کبھی کرپشن کا ساتھ نہ دینا، آپ کبھی جھوٹ کا ساتھ نہ دینا، آپ کبھی ہیرا پھیری کا سہارا نہ لینا، آپ کوئی امیر بننے کے لیے شارٹ کٹ نہ ڈھونڈنا، سادگی پہ، سنت پہ، اپنی حلال روزی پہ زندگی گزارنے کا ذہن رکھنا۔ تھوڑی روزی حلال کی وہ ستھری ہے حرام کی زیادہ کمائی سے، کیونکہ اس میں سکون کوئی نہیں، سکون اللہ رسول کی فرما برداری میں ہے۔ اپنے معاشرے کو ہم نے مل جل کر انشاءاللہ سنتوں کا اور عشق رسول کی خوشبوؤں کا گہوارہ بنانا ہے۔ اللہ پاک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہمارے معاشرے پر رحمت کی نظر فرمائے، اور ہم سب کو اللہ پاک بے عملی سے بچا کے عمل کے رستے پر چلائے۔ نماز کی پابندی کریں، سچ بولیں، حرام سے بچیں، اللہ پاک راہیں کھول دے گا۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا، مجھے زندگی میں اس آیت نے بڑی طاقت دی ہے۔ آپ کو بھی کبھی کوئی مشکل لگے نا، یہ آیت پڑھ لیا کرنا۔ اس آیت کی تفسیر میں بھی میں نے حدیث پڑھی تھی، حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک آیت ایسی ہے لوگ اس کو لے لیں، یہ میری امت کے لیے کافی ہے، لوگوں کو کفایت کرنے والی آیت ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو اللہ سے ڈرے، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے بچنے کا راستہ نکال دے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔